الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم قبيلا وخيركم بيتا أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کی امت کا حصہ بنایا، یہ خصوصی کرم ہوا ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے۔ ہم احساس نہیں کر سکتے کہ ساری کائنات سے چن کر، سارے انبیاء سے چھانٹ کر جو ہے بہت ہی بہترین، حسین، دل نشین، نازنین، محجبین، بہترین بالیقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ تھوڑا سا ذکر کروں گا آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، جو حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، نبیوں میں افضل ہیں، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، پیشوا و مقتدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نام ہی اتنا میٹھا بنایا ہے، اتنا میٹھا بنایا ہے کہ جب نبی کے نام کو لیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ منہ میں ساری کائنات کی مٹھائیوں کا رس گھول دیا گیا ہو اور ہونٹ آپس میں مل کے ایک بوسہ لیتے ہیں۔ ذرا کہہ کے دیکھ لو محمد، روح کو سکون مل جاتا ہے۔ ساری مٹھائیاں اس نام کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انور مسعود نے کہا ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ نبی آنکھوں میں سرما نہ بھی ڈالے، آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں۔ نبی اگر بالوں میں کنگھی نہ کریں تب بھی مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے۔ نبی خوشبو نہ بھی لگائیں تب بھی وجود سے خوشبو آتی ہے۔
گزر جانے کے بعد صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس گلی کی مہک بتا رہی ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ ہمارے آقا کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ آج بھی گلزار کے سائے میں وہی حشر بپا ہے کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ مدینے کی عورتیں ام سلیم سے پوچھتی تھی، کہتی تھی ام سلیم جو تیرے پاس خوشبو ہے وہ ہمیں دو تاکہ ہم اپنی دلہنیا کو لگائیں، اور بتاؤ یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہو، اس دکان کا ایڈریس اور پتہ ہمیں بھی پتہ لاتی کہاں سے ہے۔ تو ام سلیم فرماتی تھی یہ خوشبو دنیا کی کسی دکان میں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خوشبو میں، جن کے پسینے میں اللہ نے اتنی خوشبو رکھی ہے تو ان کی سنتوں میں کتنی خوشبو ہوگی، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تو پھر جو ہے ان کے احکام میں، ان کی شریعت میں جو ہے کتنی برکت ہوگی۔ ام معبد کے گھر پہنچے، لاغر، کمزور، ضعیف اور ناتواں بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ ام معبد کہتی ہے میرے گھر کا سب سے بڑا برتن تو ختم ہو گیا لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے دیکھا کہ آج میرے گھر میں خوشبو ہے اور میرے گھر کا بڑا برتن دودھ سے لبریز ہے۔ پوچھا بوڑھی یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا اور یہ خوشبو کیسی محسوس کر رہا ہوں؟ تو ام معبد کہنے لگی وہ ایک برکتوں والا نوجوان آیا تھا، یہ سب ان کی برکت ہے کہ میرے گھر کا بڑا برتن تو ختم ہو گیا لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا جس پہ ان کا ہاتھ آ گیا تھا۔ کہنے لگی خوشبو وہ تو چلے گئے لیکن اپنی خوشبو چھوڑ کے چلے گئے۔ ابو معبد نے پوچھا کہ کون تھا، کیا نام تھا؟ کہنے لگی میں تو حسن میں کھوئی رہی، مجھے نام پوچھنا ہی بھول گئی، بس میں نے ان کی برکتیں دیکھ کے اپنی طرف سے ان کا نام میں نے مبارک رکھ لیا ہے کہ وہ مبارک برکتوں والا آیا تھا، یہ سب ان کی برکت ہے۔ تو جن کے ہاتھ میں یوں برکت ہو، جن کے پسینے میں یوں خوشبو ہو، جو ہے پھر ان کی سنتوں میں کتنی خوشبو ہوگی۔ اللہ نے جس کو ساری کائنات سے چھانٹا ہو، ساری کائنات سے خلیل کو چنا، خلیل سے ذبی کو چنا، ذبی سے عرب کو چنا، عرب سے جو ہے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ باقی انبیاء کو بھی نوازا۔ ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، ہر نبی کی سچائی اور صداقت پہ، ہدایت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ اگر یوسف حسن رکھتے ہیں، اگر یوسف حسین ہیں تو محمد عربی حسینوں میں احسن ہے، اگر یوسف جمیل ہیں تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمیلوں میں اجمل ہیں۔ اگر یوسف کو دیکھ کے مصر کی دوسیزگیاں، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی تو یہاں محمد عربی کے انگلی کے ناخن کی جھلک دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ محمد عربی اگر جو ہے عیسیٰ دم رکھتے ہیں، یعنی اگر وہ کہہ دیتے ہیں قم باذن اللہ تو قبر سے مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ کوڑ کے مرض پہ دم کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، مادر ذات نابینے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا بن جاتا ہے، دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ یہ سب کرامت ہے اور سارے معجزات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اگر عیسیٰ دم رکھتے ہیں کہ ان کے دم پر، ان کے کہنے پر جو ہے اگر صاحب قبر بول پڑتے ہیں تو تیرے اور میرے آقا کے اشارے پہ کنکر بول پڑتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا نا میری مٹھی میں کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جہالت کے باپ، میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کے اندر رہنے والے کنکرے اور سنگریزے بتائیں کہ میں کون ہوں؟ تو پھر وہ سنگریزے بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنکروں نے پڑھ ڈالا کلمہ لا الہ الا اللہ، عصا سے سمندر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، آگے سمندر آ گیا، اب قوم نے کہا مروا دیا، لیکن اللہ نے کہا او موسیٰ ذرا اپنا عصا دکھا، اس سمندر پہ مار، یہ راستہ دیکھا، یہ راستہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں سمندر اس وقت پھٹا
جب وہ عصا سمندر تک پہنچا، محمد عربی کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی، صرف دھرتی پہ کھڑے ہو کے اشارہ کیا تو آسمان کے دامن میں چمکنے والا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں چلا گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا حسن، اگر ساری کائنات کو میں دودھ کہوں تو محمد عربی اس کا مکھن ہے، اگر میں ساری کائنات کو پھول کہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبو ہے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ یعنی حسن کو اگر بکھیر دو ساری کائنات بن جاتی ہے، اگر حسن کو سمیٹ لو محمد کی ذات اور نام بن جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسین بنایا، اداؤں کو اتنا حسین بنایا، اداؤں میں اتنے معجزات ڈال دیے۔ محمد عربی سر اٹھا کے بات کریں تو قرآن بن جائے، محمد عربی سر جھکا کے بات کریں تو وہ حدیث بن جائے۔ محمد عربی اگر کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلندی مل جائے، اگر بیٹھ جائیں تو پہاڑوں کو مضبوطی اور دھرتی کو راحت مل جائے، پہاڑوں کو استقامت مل جائے، قدم بڑھائیں چلنے لگیں دریا کو روانی مل جائے، آگے بڑھیں تو عرش پہ جا پہنچیں۔ محمد عربی کی پیشانی کے طلعت سے ستاروں کو چمک مل جائے، محمد عربی کے پسینے کی مہک سے پھولوں کو مہک مل جائے، محمد عربی دندان اقدس کھول دیں، اپنے دانت مسکرا کے کھول دیں تو موتیوں کو دمک مل جائے، زلف لہرا دیں تو سبزے کو لہک مل جائے، قرآن کی تلاوت کریں تو انادل کو چہک مل جائے، اگر مسکرا دیں تو جنت کو جوانی مل جائے، برہم ہو جائیں غصے میں آ جائیں تو جہنم کو جولانی مل جائے۔ ایسا حسین نازنین محجبین بہترین بالیقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہی یہ تم میں سے ہے، یعنی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے نیند تو ان کو بھی آتی ہے، جس طرح تمہیں پسینہ آتا ہے پسینہ تو ان کو بھی آتا تھا، لیکن من انفسکم، تم میں سے تو ہیں لیکن تم جیسے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، محمد عربی کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ تو اور میں سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، محمد عربی ساری رات بستر پہ آرام بھی کر لیں تو فجر میں مصلے پہ آ جائیں، سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ نبی جب سوتا ہے تو جسم سو جاتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے بلکہ اس کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے ان سے کچھ بات کی جائے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں یہ تو سو رہے ہیں کیا بات کی جائے، تیسرا کہتا ہے نہیں جسم سو رہا ہے مگر دل جاگ رہا ہے، اس لیے جو کہنا ہے وہ کہہ دو۔ نیند کی حالت میں بھی غافل نہیں رہتے، نیند کی حالت میں بھی غافل نہیں رہتے۔ اللہ نے آخری جھلک دے رہا ہوں، ایسا حسین دیا ہمیں، ذرا پوچھو نہ دیکھنے والوں سے ابو بکر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے پیغمبر۔ ابو بکر نے کہا میرے آقا کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ اندھیرے اور تاریکیاں ان کے چہرے کے آگے آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔
میں نے کہا اے عمر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے سید البشر؟ عمر نے کہا میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، 14ویں کا چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان بتا ذرا ان کی شان جو نبی ہے آخر الزمان۔ عثمان نے کہا میرے آقا جمال کا ایسا شیشہ تھے، لطافت کا ایسا شیشہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ علی نے کہا میرے آقا یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے کہا ابو ہریرہ تو تو شاگرد خاص رہا ہے، تو خاص اسٹوڈنٹ ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، بتانا تیرا استاد کیسا تھا، تیرے استاد کیسے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہی، میرے آقا کے چہرے میں چمکتے ہوئے سورج مجھے نظر آتے تھے۔ میں نے کہا او انس تو تو خادم خاص رہا، بتانا وہ آقا کیسے تھے؟ انس نے کہا کہ جب بھی میں نے نبی سے مصافحہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، اور جو وجود سے خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو کائنات کی کسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے فرمایا یوں نہ کہو کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھے، چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے۔ بلکہ یوں کہو ما رأینا شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔